اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو شام ہدایت میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں سب سے پہلے ہمارے یہ بہت عزیز مہمان مولانا سید ہادی حسن رضوی۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے، اپنا قیمتی، بہت بیزی تھے کیونکہ یہ جا بھی رہے ہیں اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ایز یوزول ہم آپ کو آج کے پروگرام کے حساب سے جس طرح ہم چلیں گے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت کریں گے جو آیت آف دا ڈے کے حساب سے ہے، اس کے بعد نعت آف دا ڈے ہے، نعت آف دا ڈے کے بعد ہم جو ہے وہ کرنٹ افیئرس پہ ڈسکس کریں گے، جو بھی ہماری نیشنل وائز اور انٹرنیشنل نیوز ہے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس میں ہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم کالرز کے ویوز لیں گے، ہم کالز لیں گے، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی جو بھی رائے ہے، جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ ہم سے شیئر کریں، اور اس کے بعد پھر ہم نوحہ، کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے، ہم نوحہ سنیں گے، اور نوحے کے بعد ہم پھر اس پہ کنٹینیو ڈسکس کریں گے ٹاپک کے اوپر، اور ایٹ دی اینڈ ہم جو حدیث آف دا ڈے ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی آیت 19 سے شروع ہوتی ہے، تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ اس کے بعد کروں گا، اور اس کے بعد مولانا سے ریکویسٹ کریں کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی العمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی مولانا صاحب، یہ ہم سورہ فاطر جو 35واں سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جی، ان کی یہ آیت ہم نے آیات جو ہیں یہ چوز کی ہیں، تو آپ اس بارے میں مومنین کرام کو اپنے علم سے کس طرح روشناس کراتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بہت شکریہ، سلام اور شکریہ پیش کرتا ہوں، ورحمۃ اللہ۔ اور پھر تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ یہ جو آیات آپ نے سماعت فرمائی اور اسکرین پر آپ نے مشاہدہ بھی فرمایا، یہ قرآن کریم کی بڑی ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور کفر کا تقابل کیا ہے، اور حقیقت میں ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اس کو بہت ہی اسپیشل اور ایکسکلوسیو انداز میں ایکسپلین کیا ہے۔ ایمان کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور کفر کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس دنیا کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، خود اسی دنیا میں یہ تمام چیزیں اللہ نے بہت ہی خوبصورت مثالی انداز میں ایکسپلین کیا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، اور خاص طور پر وہ ناظرین کرام جو کسی بھی لینگویج کے لٹریچر سے سروکار رکھتے ہیں، چاہے وہ اردو ادب ہو یا انگلش لٹریچر ہو یا کسی اور زبان کا لٹریچر ہو، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر زبان میں تمثیل، مثال، پرسونیفیکیشن، سملیز، یہ کسی بھی زبان کے لٹریچر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں۔
صحیح. اور جب آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو قرآن کریم صرف ایک دینی کتاب نہیں، دینی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم عربی زبان کی وہ عظیم کتاب ہے. لیکن دوسری کتابیں باقی رہتی ہیں زبان کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ. صحیح. نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں مختلف زبانوں میں، جب تک وہ زبان باقی رہتی ہے اس وقت تک وہ کتاب باقی رہتی ہے. لیکن جب وہ زبان مٹ جاتی ہے، اس زبان کے بولنے والے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. کتابیں باقی رہتی ہیں زبان کی بقا سے. لیکن یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک انوکھا معجزہ ہے، یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک انوکھا معجزہ ہے کہ عربی زبان قرآن کا پروٹیکشن نہیں کر رہی ہے، بلکہ قرآن عربی زبان کی حفاظت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان باقی ہے تو قرآن باقی ہے، نہیں، قرآن باقی ہے اس لیے عربی زبان باقی ہے. دوسری کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں فصاحت و بلاغت کا معیار زبان کے مطابق طے کیا جاتا ہے، مگر قرآن وہ فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت قرآن کے ذریعے سے طے کی جاتی ہے. یعنی قرآن صرف ایک معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ عربی فصاحت اور بلاغت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ جتنے بھی عربک لٹریچر کے ماہرین گزرے ہیں اور بڑے بڑے سخنور اور سخن سنج گزرے ہیں، وہ سب قرآن کریم کے ذریعے سے عربی ادب بھی سیکھتے ہیں دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ. یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے. تو قرآن جو اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے اس میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے مثالوں کا ذکر کیا ہے، اور مثالوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مثال کے ذریعے بیان کی جاتی ہے تو ایک وہ چیز کہ جو مثال کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ انٹلیکچول چیزوں کو محسوس چیزیں بنا دیتا ہے. وہ چیزیں کہ جنہیں انسان صرف اپنے شعور کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کو انسان اپنے حس کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے. یہ مثال کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں، پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بالکل سمپل اور آسان زبان میں جسے ہر انسان سمجھ سکے، یہ مثال کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں بہت سے ایسے بلند و بالا مفاہیم ہیں جنہیں انسانی ذہن آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس کمزوری پر یا انسانوں کی اس لاچاری پر رحم کھاتے ہوئے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جگہ جگہ قرآن کریم میں مثالیں اللہ نے دی ہیں. ان مثالوں کے ذریعے سے انسان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے. اب یہاں پہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے ایک مومن اور ایک کافر، ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، ایمان اور کفر کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، ایمان کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور کفر کے نقصانات کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں مومن اور کافر دونوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا فرق ہونا چاہیے، وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. اور یہاں پہ 4 مثالیں بیان کی. اگر ناظرین کرام نے جب وہ ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، اگر انہوں نے نوٹس کیا ہو اور غور کیا ہو، تو اللہ نے 4 مثالیں بیان کی ہیں. میں ایک مرتبہ پھر سے آیتوں کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی اور وہ مثالیں بھی، تاکہ ایک مرتبہ پھر سے ناظرین کرام آیات کی تلاوت سن بھی لیں اور سننے کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کر لیں. قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں ہے کہ جتنے حرف آپ پڑھیں گے، لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا. اور صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ القاری والمستمع فی الاجر سوا، کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس تلاوت کو سننے والے دونوں اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں. ایک روایت جو ناظرین نے ہو سکتا ہے بارہا سنی ہو، ایک گناہ بھی ہے جس کے بارے میں یہی بات کی گئی ہے، المغتاب والمستمع فی الاجر سوا، غیبت کرنے والے اور غیبت سننے والے یہ گناہ میں برابر ہوتے ہیں. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو جتنا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اتنا ہی گناہ اگر کوئی غیبت سن رہا ہے اور سن کے اس میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا. تو بہرحال قرآن کریم کا یہ شرف ہے کہ آپ پڑھیے، اور جتنا بھی آپ پڑھیں ہر حرف کے بدلے آپ کو اللہ 10 نیکیاں دے گا. آپ پڑھیں تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ سنیں تو بھی ثواب ملے گا.
تو یہ سورہ مبارک فاطر جو قرآن کریم کا 35واں سورہ ہے، اس کی آیات 19 سے 22 تک یہ فی الحال گفتگو کا موضوع ہے، اور بلکہ 19 سے 23 تک. اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. یہ 4 مثالیں ہیں جو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ انسان جو اندھا ہو، اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اللہ نعوذ باللہ جو لوگ نابینا ہوں ان کی اللہ انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اور ان کی انسلٹ نہیں کی جا رہی، لیکن بہرحال سماج میں ایکٹیویٹی کے اعتبار سے، فعالیت کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں. جو کام ایک دیکھنے والا کر سکتا ہے وہ کام ایک اندھا نہیں کر سکتا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جو زندہ ہوں وہ اور جو مردہ ہوں وہ برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ. تو یہ 4 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان چاروں مثالوں میں جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ حقیقت میں کافر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ مومن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. پہلی مثال پہ جب آپ غور کیجئے گا تو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ اندھا سے مراد حقیقت میں کافر ہے، اور بینا سے مراد، دیکھنے والے سے مراد مومن ہے. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو بصارت نہیں بلکہ بصیرت عطا کرتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور بڑا خوبصورت ارشاد. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو 2 آنکھوں کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے حقیقت میں پوری کائنات کو 4 آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا تھا. 2 آنکھیں جو اس کے کاسہ سر میں ہیں، اور 2 آنکھیں جو اس کے دل میں تھیں. لیکن پھر امام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا نے اپنی ان 2 آنکھوں کی تو حفاظت کی، ان کو تو بچائے رکھا، لیکن جو دل والی دونوں آنکھیں تھیں ان کو گنوا دیا، ان کو نابینا کر دیا، اندھا کر دیا. لیکن ہمارے چاہنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ان کی 4 آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. جو سر میں آنکھیں ہیں وہ بھی صحیح و سالم ہوتی ہیں، اور جو دل کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی صحیح و سالم ہوتی ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہو جائے کسی وجہ سے کہ جس کی جسم کی آنکھیں، سر کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں، تو بھی اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کے پاس دل کی آنکھیں جو ہیں دونوں وہ صحیح و سالم رہتی ہیں. امام کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے 4 اعین، اصحاب 4 اعین، ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے حقیقت میں ہر انسان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ان 2 آنکھوں سے اپنے دنیا اور دنیا کے فوائد کو دیکھے، روزمرہ ڈے ٹو ڈے لائف کے مسائل کو کور کرے، اور وہ 2 آنکھیں جو اللہ نے انسان کو دل میں دی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کے جلوے کا نظارہ کرے. ان کے ذریعے سے انسان حق کو دیکھے، اور حق کو دیکھنے کے بعد حق پرستوں کی جماعت میں شامل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، سچوں کے قافلے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی وہ دل والی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جن کے ذریعے سے انسان جلوہ پروردگار کا نظارہ کر سکتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں خود بخود ان کو فالو کرنے پہ انسان مجبور ہو جائے گا. آپ اگر غور فرمائیں تو کفر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نابینا بنا دیتی ہے. آپ دیکھیں اس کائنات میں یہ دنیا کیا ہے. انسان آتا ہے اور آنے کے بعد میں 50 برس 60 برس، اور اگر بہت خوش قسمت ہے تو 70 برس 80 برس زندگی گزارتا ہے، اور آخر کے جو 10-20 برس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ طرح طرح کی بیماریوں، پرابلمز اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں. تو جو زندگی حقیقت میں ہے اس دنیا میں، دیکھیں 10 سے 15 سال تک تقریباً انسان کافی حد تک مسائل کو سمجھتا ہی نہیں، وہ لاشعوری کا زمانہ ہوتا ہے 10 سال تک مثلا فار ایگزامپل.
اور پھر اس کے بعد میں جو شعور کا زمانہ ہوتا ہے اس میں اتنی رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں، یہ اور وہ تمام مسائل. اور پھر اس کے بعد میں جب انسان اپنے اعتبار سے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، بچوں کی پرورش کر چکا ہوتا ہے، شادی کر چکا ہوتا ہے، اب اس کے ریلیکسیشن کا وقت آیا تو چاروں طرف سے امراض و اسقام، بیماریوں کا اور مصیبتوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا حقیقت میں انیویٹیبل مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور وہ بھی چند روزہ ہے. ایک انسان جو 80 سال زندگی گزار چکا ہو، اگر آپ اس سے ابھی پوچھیں کہ وہ 80 سال کیسے گزر گئے، وہ 80 سال کیسے گزر گئے، وہ 8 منٹ بھی اس کو نہیں لگیں گے بیان کرنے میں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ آپ 950 برس اس دنیا میں زندہ رہے. نہیں، یہ نہیں ہے. 950 برس تو آپ کا تبلیغی زمانہ ہے، ورنہ آپ کی حیات طیبہ تو 2500 برس ہے، روایتوں میں ملتا ہے. تو 2500 برس، آپ غور فرمائیں، 2500 برس حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی گزاری. اور اس کے بعد جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فرشتہ موت ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو حضرت نوح کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں سائے میں آ جاؤں؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ سائے میں آ جائیے. تو حضرت نوح جب سائے میں آئے اور روح قبض کرنے کا وقت آیا تو فرشتہ موت نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے 2500 برس اس کائنات میں زندگی گزاری ہے، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کو کیسی لگی، آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح کا جو جملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ نے فرمایا کہ 2500 برس کیسے گزر گئے، بس یوں سمجھ لو، اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ جو میں نے تم سے کہا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، سائے میں آ جاؤں، تو جتنا وقت مجھے دھوپ میں سے سائے میں آنے میں لگا ہے، ایسے ہی وہ 2500 برس میری زندگی کے گزر گئے. اللہ اکبر. تو یہ اس دنیا کی فطرت ہے اور اس دنیا کا مزاج، اور مولا علی کا ارشاد ہے، بہت خوبصورت ارشاد ہے، اس سے بہتر کوئی ارشاد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. الدنیا تضر تغر تمر. دنیا کو مولا علی نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ 3 ورڈز میں. الدنیا تغر، دنیا کی خاصیت ہے کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، ڈسیپشن یہاں پہ ہے. انسان بہت سی ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس دوڑ میں اپنا ایمان کھو دیتا ہے، اپنے ویلیوز کو کھو دیتا ہے، اپنی شخصیت کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے کہ وہ فضول کی کوششیں کر رہا تھا. نو ڈاؤٹ. جیسے ایک انسان جنگل میں، جب ایک خاص چیز ہوتی ہے، جب آپ ڈیزرٹ میں ہو، صحرا میں ہو، تو وہاں پہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو جو ریگ ہوتی ہے صحرا کی وہ چمکتی ہے. تو دور سے جو تجربے کار نہیں ہوتا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے. اب امیجن کیجئے کہ آپ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر ہر طرح کی سٹرگل کر کے دوڑ دھوپ کے وہاں پہنچے، جو پہنچے دیکھا وہاں پہ پانی ہے. اللہ نے یہی مثال اس دنیا کے لیے دی ہے. انسان اس دنیا کے لیے دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اپنا سارا سرمایہ، جو عمر کا سرمایہ ہے، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، اپنا دین، اپنا ایمان، سب کچھ پیچھے لگائے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن دنیا کی مثال سائے جیسی ہے. جس طرح سے سائے کے پیچھے انسان دوڑتا رہے، پوری زندگی دوڑتا رہے، سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس کے پیچھے دوڑے گا نہیں تو وہ خود بخود ساتھ ساتھ آتا رہے گا. یہ دنیا کی مثال معصومین علیہ السلام نے بیان کی، اور قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ غور فرمائیں، وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، جن کی زندگی میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، معصومین علیہ السلام سے جن کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ نابینا ہے. وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی ریالٹی کیا ہے، ان کا نفع کس چیز میں ہے، ان کا نقصان کس چیز میں ہے. حقیقی نفع اور نقصان، دنیا کی حقیقت انسان دیکھ سکتا ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے جن آنکھوں کی ضرورت ہے وہ یہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ دل والی آنکھیں ہیں، جو معصوم کی حدیث کے مطابق ہر انسان اس کو ڈسیبل بنا دیتا ہے، نابینا کر لیتا ہے اپنے آپ کو، دل کی آنکھوں کو اس سے محروم کر لیتا ہے. صرف جو اہل حق ہیں اور حق پرست ہیں اور اہل حق کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، انہی کی وہ دونوں آنکھیں صحیح و سالم رہتی ہیں. صحیح. مولانا صاحب ابھی بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے جی، تو یہیں سے ہم پھر بریک کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام ابھی بریک کا ٹائم ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے. 10 سیکنڈ. امام حسین علیہ السلام کا یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے.
امام فرماتے ہیں یہ جو مشہور دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ، اکثر مومنین اس دعا سے واقف ہیں، دعائے عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو جب آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ جملہ دکھائی دے گا۔ امام فرماتے ہیں عامیت عین لا تراک، پروردگارا وہ تمام لوگ، ان کی آنکھیں کتنی ہی شارپ کیوں نہ ہوں، وہ سب اندھے ہیں، وہ تمام آنکھیں اندھے ہیں جو سب کچھ دیکھتی ہیں مگر تجھ کو نہیں دیکھ پاتی۔ اللہ، تو جو پوری کائنات کا مرکز ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور پوری کائنات کو پالنے والا ہے، جو تجھی کو نہ دیکھ سکیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی حقیقت میں اندھی ہے۔ اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان آپ نے بتایا۔ ناظرین کرام، ابھی ہوا چاہتا ہے بریک کا ٹائم، انشاءاللہ کہیں نہ جائیے، بریک کے بعد آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔